فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ان کو تھوڑے سے سختی سے سمجھایا، کھینچا تھوڑا سا، کبھی تقریر کیا کرو، تمہاری اصلاح ہوگی، تمہیں فن آئے گا تقریر کرنے کا۔ تو حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ جب ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تو اگلی بزم میں جب انہوں نے تقریر کی، تقریر کرنے کے لیے جب یہ اسٹیج پر پہنچے تو سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی، سب سے پہلے جو بات کی وہ یہ تھی، فرمانے لگے کہ ستم کاری ذرا ہنر آزمائے۔ بابا جی علیہ رحمہ آپ جب بزم کے اندر پہلی تقریر کرنے کے لیے اسٹیج پر پہنچے تو آپ نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ستم کاری ذرا ہنر آزمائے، وہ اپنے تیر آزما، ہم اپنے جگر آزماتے ہیں۔ تو حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ جملے بیان کیے تو میں ان کی طرف دیکھتا رہ گیا کہ یہ عمر، یہ ان کا تجربہ، یہ ان کی تعلیم، لیکن بول کتنے بڑے بڑے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ساری زندگی دیکھا، حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ساری زندگی دیکھا کہ وہ ایک بزم کے اندر کھڑے ہو کر ایک شاگرد نے جو الفاظ بولے تھے اس کے آخری دن تک وہ اپنے ان لفظوں پر کاربند رہا، اس نے اپنے ان لفظوں کا پیرا دیا، ان کا محافظ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں۔ پھر لوگوں نے وہ وقت دیکھا کہ جو آپ نے پہلی بزم میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ ستم کاری طرح ہنر آزمائے، تو اپنے تیر آزما ہم جگر آزماتے ہیں، تو پھر لوگوں نے وہ دیکھا کہ کبھی یہ مرد قلندر لاہور کی سڑکوں میں، کبھی مسجد میں اپنا سینہ تان کے بیٹھا ہے، اور حکومت کی طرف سے یا مخالفین کی طرف سے جب یہ سینہ تان کے بیٹھتا تھا تو کہیں سے شل آ رہے ہوتے تھے، کہیں سے گولیوں کو بچھاڑ ہو رہی ہوتی تھی، لیکن یہ بندہ پھر بھی کہہ رہا ہوتا تھا کہ ستم کاری ذرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں جب درس و تدریس میں کیا کرتا تھا تو اس وقت میرے پاس ایک امامت بھی تھی۔ آج جو سلسلہ آج ہمارے سامنے جو کھل کے سامنے آیا ہے یہ ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا چل رہا ہے۔ بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ پیر مکی دربار شریف، پیر مکی مسجد میں بابا جی علیہ رحمہ فرماتے کہ میرے پاس امامت ہوا کرتی تھی، تو ان دنوں میں غازی ممتاز قادری آپ نے سلمان تاثیر گستاخ تھا، اس نے گستاخوں کا ساتھ دیا، غازی ممتاز قادری علیہ رحمہ آپ نے اس کو واسطے جہنم کیا۔ جب یہ معاملات ہوئے تو بابا جی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انہی دنوں کے اندر غازی صاحب کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ جب آپ کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر ہم نے ان کے حق میں آوازیں بلند کی، تو جب ہم نے اس طرح کے بیان کیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم نے بیان کیا، گستاخوں کے خلاف ہم نے جب بیان کیے، اس وقت محکمہ اوقاف کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ اگر یہ سلسلہ بند نہیں کریں گے تو محکمہ اوقاف کی طرف سے آپ کو چھٹی کروا دی جائے گی۔ بابا جی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ختم نبوت پر لوگ ناکہ مارتے رہے اور خادم حسین سر تھلے کر کے بیٹھا رہے۔ بابا جی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ ہم سے یہ پیری نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، بابا جی علیہ رحمہ آپ نے وہ امامت چھوڑ دی، اور جب یہ معاملات بڑھے تو کافی عرصہ اس معاملات کو لگا اور بابا جی علیہ رحمہ آپ کو بھی لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کیا تو بابا جی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے جیل لکھ تک اس کے اندر گرفتار کیا، اس کے اندر ڈال دیا۔ وقت گزرا، فرماتے ہیں کہ جب کافی عرصے کے بعد میری رہائی ہوئی تو میں واپس آیا تو فرماتے ہیں کہ غازی صاحب کی طرف سے مجھے خط آیا۔ غازی صاحب کے جو والد تھے اور ان کا بھائی ایک خط لے کر آئے، جس خط کے اندر بابا جی علیہ رحمہ نے پورا تو نہیں بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ اس میں سے چند وہ الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ غازی صاحب، آپ فرمانے لگے بابا جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، فلاں رات ہم تو آپ کے ساتھ تھے، لیکن بابا جی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ میں نے دل کے اندر سوچا کہ شاید روحانی طور پر وہ ہمارے ساتھ ہوں گے،
روحانی طور پر وہ ہمارے ساتھ ہو گئے. فرمانے لگے کہ میں نے دل کے اندر سوچا کہ راول پنڈی اور اڈیالہ جیل کے اندر غازی صاحب کو رکھا ہوا ہے اور میں کہیں وہ کہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی رات میرے ساتھ ہو. آپ فرمانے لگے کہ میرے دل کے اندر, ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ شاید وہ ریحانت اور میرے ساتھ تھے. لیکن پھر فرمانے لگے کہ اس کے اندر جو آگے لکھا ہوا تھا کہ سخت ٹھنڈی رات تھی اور سردی کی حالت میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اوپر کرنے کے لیے, اس رات میں تمہارے ساتھ تھا. غازی صاحب کے یہ الفاظ اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا. پھر بابا جی علیہ رحمہ آگے جو بیان کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے ذہن کے اندر خیال آیا, ایک رات ایسی بھی گزری ٹھنڈی رات, ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی, لیکن میرے پاس اوپر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ سردی بھی لگ رہی تھی, تو میں نے اپنے آپ پر جب غور کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے جو پیر ہیں, قدم ہیں, یہ بغداد شریف کی طرف ہوئے ہوئے, میرے قدم جو ہے وہ بغداد شریف کی طرف ہے. تو پھر فرمانے لگے کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یار تو پھر دیکھ تو صحیح اپنے قدم کس ہستی کی بارگاہ کی طرف کر کے بیٹھا ہے. تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنے قدموں کو اٹھایا, دوسری طرف کیا. فرماتے کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے میرے اوپر آ کے چادر پہنا دی ہے, کسی نے آ کر میرے اوپر چادر پہنا دی ہے. فرماتے کہ وہ رات میں گہری نیند سویا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا کام کرتا ہے تو پھر بابا جی پنجابی کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ خلوص نیت نال کام کرے نا تو پھر مالک کانڈ نہیں لگن دیتے, مالک کانڈ نہیں لگن دیتے. بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک مالک نے اگر ایک کتا پالا ہوا ہو, اس نے کتا رکھا ہوا ہو, تو مالک کے اوپر اگر مشکل وقت آ جائے تو وفادار کتا نہیں, وہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ٹانگوں کے اندر سر دبائے اور نس جائے. بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ وفادار کتا وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے مالک کے ساتھ اس وقت جب مالک کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ وفا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کو اس تحریک میں کچھ نہیں دینا. میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ ہم اس وقت تحریک کے ساتھ تھے کہ جب تحریک کے لوگوں پر مشکل وقت نہیں آیا تھا. ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو کوئی وقت بھی ایسا نہیں رہا کہ ان کے اوپر مشکل نہ ہی ہو, ہر وقت ان پر مشکل ہی مشکل رہی ہے. لیکن آج ان پر اگر زیادہ مشکل وقت آیا ہے تو پھر ہم چھوڑ کر چلے جائیں, یہ انسانیت تو نہیں ہے. ہم اتنے غیرت مند ہیں کہ اگر ہمیں ویسے کوئی کتا کہہ دینا کہ کتا ہے تو ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. لیکن دوسرا اس کا رخ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا کتا ہے تو پھر ہم برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے یہ لوگ لے کے گئے تو اس وقت جو پولیس والوں کی گاڑی چلانے والا تھا اس کے ساتھ کچھ بات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ مولوی میں جدہ ہی تیری تقریریں سنی نا تو حضور علیہ السلام نے ختم نبوت کی گل کی ہے, تو ٹھیکیدار ہے, تو ٹھیکہ لیا ہے. آپ فرمان لگے کہ میں اس کو کیا کہ اور ٹھیکہ تھا جناب صدیق ابوبکر صدیق نے بھی نہیں لیا سی, انہوں نے جا کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ختم نبوت کا کام کیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا جی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ ہم ٹھیکیدار تو نہیں, ہم چوکیدار ہیں. کتے کا یہ کام ہوتا ہے کہ اگر مالک پر کوئی حرف آتا ہے تو پہلے کتا اس کے خلاف, مالک کی وفاداری کے کتا وفا کرتا ہے مالک کے ساتھ. تو بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے در کے کتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, ہم نے بابا جی علیہ رحمہ آپ کی زبانی یہ سنا تھا کہ خالد بن ولید کتنا تگڑا بندہ تھا, کتنا بہادر شخص تھا. سلطان محمود غزنوی کے بارے میں سنا تھا لیکن ہم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں تھا. اور بابا جی علیہ رحمہ آپ کی زبانی ہم نے یہ سنا تھا کہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ آپ کتنے دلیر آدمی تھے, عبدالقادر خان نیازی علیہ رحمہ آپ کیسے لوگ تھے, ہم نے ان کو دیکھا نہیں تھا. لیکن ہم نے اپنی زندگی کے اندر وہ بندہ بھی دیکھا ہے, ہم نے اپنی زندگی کے اندر وہ بندہ بھی دیکھا ہے جو پاکستان کی سرزمین میں بیٹھ کر وہ اگر کوئی بات کرتا تھا اس کی بات میں اتنا دم غم ہوا کرتا تھا کہ امریکہ ہو, وہ یورپ ہو, جس جگہ بھی مخالفین ہیں وہ کام جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تاریخ کے اندر اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو جنازہ تھا امام احمد بن حنبل آپ کا جنازہ تھا، اور لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ اس کے بعد اتنا بڑا جنازہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ وقت آیا کہ غازی ممتاز حسین قادری جب آپ کا جنازہ اٹھا تو پھر لوگوں نے پھر یہ بات کی کہ دوبارہ اتنا بڑا جنازہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ لیکن پھر وہ وقت آیا 20 نومبر 2020 کے اندر بابا جی علامہ جب آپ کا جنازہ اٹھا تو وہ لاہور تنگ پڑ گیا تھا، وہاں پر لوگ پورے نہیں ہو رہے تھے، یوں لگتا تھا اتنی جگہ اور بھی ہو تو وہ بچ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ ختم نبوت کا پہرا دیتا ہے، ختم نبوت کا کام کرتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بھینس وہ اگر قلعے کے اوپر بندھی ہو تو وہ اس کے ارد گرد چکر لگاتی رہتی ہے، وہ ارد گرد اس کے چکر لگاتی ہے۔ تو پھر میر علی شاہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ مالک سارے کانڈ نہیں لگن دیتے، اگر نیت نال بندہ کام کرے تو بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ مالک کدے کانڈ نہیں لگن دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ دن ہے جو 2-3 دن گزرے کہ ان دنوں کے اندر بابا جی خادم حسین رضی اللہ عنہ آپ کا عرس منایا جاتا ہے، اور ایک صاحب یہ فرما رہے تھے، یہ بیان کر رہے تھے کہ ہم اس جگہ پر عرس نہیں ہونے دیں گے، اس جگہ پر عرس نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم وہاں پہ عرس نہیں ہونے دو گے تو یہ پچھلے 2-3 دن آپ ذرا دیکھیں پاکستان کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے روزہ رسول کے سامنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے روزے کے سامنے بابا جی کا عرس منایا ہے، وہ تو اس جگہ پر نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن یہ بات بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ اے پترو گالے تے تک نہیں رہنی، گالے یہ جڑے کہ اندر سن بھی ایسا عرس ایتھا نہیں ہوندے رہے، میں پتر بچے لگتے ہو کہ تسا ایتھا نہیں ہوندے نا تو گھر گھر دے اندر حضور علیہ السلام دے اس غلام کا ذکر ہو رہے آج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام نام بندے تو وہ زندہ رہنے ہے جو حضور نال بندہ وفا کر کے جاوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ وفا کریں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے ساتھ پکی سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جن دوستوں نے سنتے